بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے یسوع مسیح کے نام لیواؤں، تم ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہو۔ یاد کرو اپنی بیٹیوں کو جو لونڈیاں بن کر مدینہ پہنچ گئی ہیں۔ یاد کرو ان جوان بیٹوں کو جن کا گوشت گیدڑ بھیڑیے کھا گئے ہیں اور جو قیدی ہو کر مدینہ کی غلامی میں چلے گئے ہیں۔ مسلمان فتح کے نشے میں بے خطر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے لیے ایسا خطرہ بن جاؤ کہ زندہ واپس نہ جائیں۔ شہنشاہ فارس تمہیں خود مبارک دینے آئیں گے، تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے۔ برجوں کے معائنے کے دوران اس نے دیکھا کہ دور ایک گھڑ سوار گھوڑے کو انتہائی تیز رفتاری سے بھگاتا ہوا آ رہا تھا۔ آزادبہ نے چلا کر کہا، دروازہ کھول دو، یہ سوار امنیشیا کی طرف سے آ رہا ہے۔ آوازیں سنائی دیں۔ آزادبہ بڑی تیزی سے دیوار سے اترا۔ سوار کے پہنچنے تک دروازہ کھول دیا گیا۔ سوار رفتار کم کیے بغیر ہی اندر آ گیا۔ آزادبہ گھوڑے پر سوار ہوا اور تیزی سے سوار کی طرف گیا۔ گھوڑے پہلو بپہلو رک گئے تو آزادبہ نے پوچھا، کوئی خبر؟ سوار نے ہامتی ہوئی آواز میں کہا، وہ آ رہے ہیں، مسلمانوں کا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے۔ سوار لشکر کی پیش قدمی کی خبر دے رہا تھا۔ کشتیاں بند سے کتنی دور ہیں؟ سوار نے جواب دیا کہ بہت دور ہیں۔ آزادبہ کا بیٹا سالار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ کسی بھی تاریخ میں اس کے بیٹے کا نام نہیں ملتا۔ آج تیری آزمائش کا وقت ہے میرے بیٹے۔ ایک سوار دستہ ساتھ لے اور ہوا کی طرح بند تک پہنچ۔ دریا کا پانی اس طرح پی لے کہ فرات سوکھ جائے۔ دشمن کا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں تو پہلے پہنچتا ہے یا دشمن۔ اس کا بیٹا سوار دستہ لے کر تیز رفتاری سے شہر سے نکل گیا۔ خالد کا لشکر اچھی خاصی رفتار میں آ رہا تھا۔ بارش کا موسم نہیں تھا، اس لیے دریا میں پانی کم تھا، مگر کشتیوں کے لیے کافی تھا۔ اچانک پانی کم ہونے لگا اور پھر پانی ختم ہو گیا اور کشتیاں کیچڑ میں پھنس گئیں۔ خالد کے مجاہدین پر خوف طاری ہو گیا، کیونکہ دریا کا اچانک خشک ہو جانا خوف والی بات تھی۔ کنارے سے مثنیٰ کی آواز سنائی دی، مت گھبراؤ ولید کے بیٹے، تھوڑے فاصلے پر بند ہے، دشمن نے پانی روک دیا ہے۔ بڑی تیزی سے مجاہد گھوڑے کشتیوں سے اتار لائے۔ مثنیٰ کا دستہ سر پر دوڑتا ہوا بند تک پہنچا۔ آزادبہ کا بیٹا ابھی تک وہیں تھا۔ مثنیٰ کے سواروں نے ان پر حلہ بول دیا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ بند کھول دیا گیا تو پانی کشتیوں تک پہنچا اور کشتیاں اٹھنے لگیں۔ ملاحوں نے چپو تھام لیے اور کشتیاں چلانے لگے۔ آزادبہ اچھی خبر کے انتظار میں دیوار پہ کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا ایک سالار اس کے پاس آیا اور بولا، بہت بری خبر آئی ہے۔ آزادبہ گھبرا کر بولا، کیا میرا بیٹا؟ سالار نے بتایا کہ مدائن سے خبر ہے کہ شہنشاہ ارشیر مر گئے ہیں۔ آزادبہ نے حکم دیا، یہ خبر خفیہ رکھنی ہے۔ اتنے میں ایک سوار ان کے پاس آیا، گھوڑے سے اتر کر آداب بجا لایا اور بولا، اگر میرا فرض نہ ہوتا تو میں کبھی ایسی خبر نہ لاتا۔ میں سن چکا ہوں کہ کسریٰ ارشیر کے بارے میں۔ نہیں جناب عالی، آپ کا بیٹا بند پر مارا گیا ہے اور اس کے تمام سواروں کو بھی مسلمانوں نے کاٹ ڈالا ہے۔ میرا بیٹا؟ آزادبہ کے منہ سے نکلا اور اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ آزادبہ پر مایوسی اور رنج و ملال کے ساتھ دہشت بھی طاری ہو گئی، جیسے آسمان پھٹ گیا ہو اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ جھکا جھکا سا چل پڑا، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس کے دو محافظ اس کے ساتھ ہو گئے۔ نا امیدی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھا اور رک گیا۔ دو محافظوں کو اپنے پہلو میں دیکھ کر اس کا چہرہ غمگین ہو گیا۔ اس نے محافظوں سے کہا، میں تمہارے سہارے کے بغیر چل سکتا ہوں،
محافظ پیچھے ہٹ گئے۔ آزادبا نے جھکے سر کو اوپر اٹھایا اور سیدھا ہو کر چلنے لگا، مگر اس کے کندھے خود ہی سکڑ کر آگے کو جھک گئے، جیسے اس پر ایسا بوجھ آ پڑا ہو جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ بوجھ تو اس پر آ ہی پڑا تھا، یہ ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ ہیرا اس کی ذمہ داری میں تھا اور اس کا بیٹا اس کا دست راست تھا، وہ خود ارشیر کا دست راست تھا۔ ارشیر کے بغیر وہ کچھ بھی نہ تھا، ارشیر نے اسے بہت اہمیت دے رکھی تھی۔ یہ ہیرا اور اس کے مضافاتی علاقوں کا حاکم تھا، بہت حد تک خود مختار تھا، مگر اب کسرا بھی نہ رہا جس نے اسے اتنی خود مختاری دے رکھی تھی۔ شہنشاہت کے تخت پر بیٹھنے والے نئے شہنشاہ سے آزادبا اتنی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ مثنیٰ کے سپاہیوں نے حقیقت میں اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اس کے سالار نے اسے اس وقت کہا جب وہ اپنے شیش محل کے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ اس کی بیوی نے غضبناک لہجے میں کہا، لگتا ہے آپ نے لڑنے سے پہلے ہی شکست تسلیم کر لی ہے۔ کیا آپ اپنے بیٹے کا خون مدینہ کے دشمنوں کو بخش دیں گے؟ مجھے سوچنے دو۔ آزادبا گرجا، مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا تم سمجھتے ہو میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال رہا ہوں؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ اس کی آواز دب گئی، بوجھل آواز میں بولا کہ شہنشاہ فارس ارشیر مر گیا ہے۔ پورے کمرے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ اس کی بیوی نے یوں کہا جیسے ہچکیاں لے رہی ہو، زرتشت ہمیں اپنی توہین کی سزا دے رہا ہے، اب اسی آگ میں جلنا ہے جس کی ہم پوجا کرتے تھے۔ زرتشت کی بارگاہ میں اپنی جان اور لہو کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو یہاں سے زندہ نہ جانے دیں۔ ایک محافظ اندر آیا، اس نے گھٹنا ٹیک کر آزادبا کو آداب کیا اور بولا، باہر قاصد آیا ہے، اندر بھیج دو اسے۔ محافظ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ ایک سپاہی اندر آیا، اس نے بھی گھٹنا ٹیک کر آداب کیا۔ آزادبا نے اداس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، کیا خبر لائے ہو؟ مسلمانوں کی کشتیاں بند سے بہت آگے نکل آئی ہیں، ان کی رفتار بہت تیز ہے۔ لشکر کی تعداد کتنی ہوگی؟ ان کا لشکر ہم سے آدھا بھی نہیں سالار اعلیٰ، میرے اندازے کے مطابق 20,000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ سالار اعلیٰ حکم دیں تو ہم انہیں اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچل دیں، ان پر تیروں کی بارش کر دیں، ان کی کشتیاں لاشوں سے بھر دیں گے۔ آزادبا نے کہا، تیروں کی بارش برسانے سے پہلے دریا کے کنارے تک پہنچنے کے لیے ایک لڑائی لڑنی پڑے گی۔ ان کے گھڑ سوار کشتیوں کے ساتھ ساتھ کناروں پر آ رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ گھڑ سواروں کا کمانڈر مثنیٰ بن حارث ہے، اور زیادہ تر سوار فارس کی شہنشاہت کے مسلم باشندے ہیں، اور وہ کشتیاں بھی ہمارے بزدلوں سے چھینی گئی ہیں۔ آزادبا نے کہا، ان بزدلوں نے ایسے دشمن کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے جو بالکل کمزور تھا۔ مدینہ کے ان عربوں کو ہم نے کبھی پلے نہیں باندھا تھا۔ سالار نے کہا، ہم آج بھی انہیں کمزور سمجھتے ہیں، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، بتائیں انہیں کہاں روکنا ہے، یا آپ قلعہ بند ہو کر رہنا چاہتے ہیں؟ آزادبا نے کہا، اگر میں کہوں کہ میں لڑنا ہی نہیں چاہتا؟ سالار نے کہا، ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے۔ آپ اپنے بیٹے اور ارشیر کی موت پر اتنے غمگین ہیں کہ اچھی طرح سوچ بھی نہیں سکتے۔ آزادبا کی بیوی نے کہا، اس غم کے باوجود ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمارے پاس نہ کسی چیز کی کمی ہے نہ فوج کی، عرب عیسائی بھی ہمارے ساتھ ہیں،
ہیں، ہم نے اس لیے انہیں اکٹھا کیا ہے کہ مسلمانوں کو ہیرا سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور انہیں یہیں ختم کر دیا جائے۔ آزادبا نے کہا، ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، مگر کوئی کمی ضرور ہے کہ ہم ہر میدان میں شکست کھا رہے ہیں۔ میں اپنے پیچھے شکست کی تہمت چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، فتح کا کوئی اور طریقہ سوچوں گا۔ میں مدائن جاؤں گا، دیکھوں گا وہاں کے حالات کیا ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کسریٰ کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی مدد دینے والا بھی ہے یا نہیں۔ اس کے سالار نے کہا، نہیں سالار اعلیٰ، ابھی مدائن نہ جائیں، دشمن سر پر آ گیا ہے۔ آزادبا نے چلا کر کہا، کیا تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ میں بھاگ رہا ہوں؟ جو میں سوچ رہا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ مجھے لازمی یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی کمزوری ہے جو ہر میدان میں ہماری شکست کا باعث بنتی ہے۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ ہرمز جیسا جنگجو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا؟ انوش جان اور قباس معمولی سالار نہیں تھے۔ انزخر کو کیا ہو گیا؟ جابان کدھر گیا؟ اتنا ہونے کے بعد بھی فیصلہ کن جنگ اور فتح کی توقع کیوں کی جا رہی ہے؟ میں لڑوں گا، مگر سوچ سمجھ کر۔ تمام سالاروں اور نائب سالاروں کو بلاؤ۔ ادھر خالد کا لشکر دریائے فرات کے سینے پہ سوار آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ گھڑ سوار دریا کی دونوں جانب پھیلے ہوئے تھے۔ ہر لمحہ یہ توقع تھی کہ کسی بھی وقت ہیرا کی فوج حملہ کرے گی، مگر اس فوج کا دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہ آیا۔ مثنی بن حارث کے سوار دور تک چلے جاتے اور دشمن کا کھوج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ خالد کو معلوم تھا کہ ہیرا کی جنگ بڑی خونریز ہوگی۔ مثنی نے معلوم کر لیا تھا آزادبا نے ہیرا میں بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ یہ خالد کا جذبہ ہی تھا کہ دشمن کے اتنے بڑے فوجی اڈے کی طرف بڑھے جا رہے تھے، ورنہ مسلمانوں اور فارس کی جنگی تناسب تو یہ تھا کہ خالد کو ایک قدم آگے بڑھنے کی بجائے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ خالد ملک گیری کے لیے یہ خطرہ مول نہیں لے رہے تھے، وہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے کر رہے تھے، کیونکہ اسلام کے پڑوس میں اتنے بڑے باطل کی موجودگی اسلام کے لیے اتنا بڑا خطرہ تھی کہ اسلام آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹتا ہٹتا ختم ہو جاتا۔ خالد کو دریا کے کنارے سے مثنی کی آواز سنائی دی، ابن ولید منزل قریب آ گئی ہے۔ خالد نے اپنے لشکر کو رکنے کا حکم دیا اور کہا کہ کشتی کنارے کے ساتھ لگا کر انہیں اتار کر کشتی آگے لے جائیں۔ مثنی اس علاقے سے واقف تھا، مگر پھر بھی اس نے علاقے کے 2 آدمیوں کو انعام و اکرام دے کر جاسوس بنا لیا۔ خالد جب کشتی سے اترے تو مثنی نے ایک سوار سے کہا کہ وہ گھوڑا خالد کو دے دے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر خالد اور مثنی پہلو بہ پہلو جا رہے تھے۔ مثنی کی نظریں خالد کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ خالد ادھر ادھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ خالد کی نظریں مثنی کی طرف گئیں تو بھی مثنی کی نظریں خالد کے چہرے پر جمی رہیں۔ خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ابن حارث، کیا تو مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ مثنی نے سنجیدہ اور ٹھہرے لہجے میں کہا، ہاں ولید کے بیٹے، تجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم مجھے انسان نہیں کوئی اور مخلوق لگتے ہو۔ تمہارے چہرے پر گھبراہٹ و پریشانی ہونی چاہیے تھی۔ خالد نے کہا، میں دل ہی دل میں فکر مند ہوں، مگر میں پریشانی کو چہرے پر نہیں آنے دیتا۔ یہ پورے لشکر کا چہرہ ہے، یہ چہرہ اسلام کا چہرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابن ولید، اگر سالار کا چہرہ اتر جائے تو پورے لشکر پر مایوسی چھا جاتی ہے۔ مجھے بتا ابن حارث، تو نے یہ
باتیں کیوں کی ہیں؟ کیا تو مجھے پریشانی اور گھبراہٹ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ابن ولید، شاید تجھے علم نہیں کہ تو کتنے بڑے اور طاقتور دشمن کے سامنے جا رہا ہے۔ میں اپنے لیے جا رہا ہوتا تو مجھے غم اور فکر ہوتی کہ بادشاہ بننے سے پہلے ہی نہ مارا جاؤں۔ میں اللہ کے حکم پر جا رہا ہوں، مجھے اور تجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ بتاؤ آگے کیا ہے؟ مثنیٰ نے ان آدمیوں کو بلایا جو اس علاقے کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ تھوڑا آگے ہیرا ہے اور ارد گرد کی زمین کیسی ہے۔ خالد نے دونوں آدمیوں کو ہٹا دیا اور مثنیٰ کے ساتھ حملے کی اسکیم بنانے لگے۔ ہیرا دریائے فرات کے کنارے پر واقع تھا۔ خالد نے اپنے سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو کشتیوں سے کنارے پر بلایا اور کہا، میں نہیں مانتا کہ آتش پرست ہمیں ہیرا کے راستے میں نہ روکیں۔ ان کے پاس اتنی زیادہ فوج ہے کہ وہ پورے علاقے میں پھیلا سکتے ہیں۔ عیسائی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم ہیرا کے سامنے جا کر کشتیوں سے اترے تو دشمن وہیں ہم پر حملہ کر دے گا، اس لیے ہیرا سے دور ہی کشتیاں چھوڑ دیں گے۔ خالد بیٹھ گئے اور اپنی تلوار کی نوک سے ہیرا کا محل وقوع اور اپنی پیش قدمی کا نقشہ بنانے لگے۔ جس مقام پر کھڑے تھے وہاں سے ہیرا تک راستے کی لکیر بنائی۔ لکیر سیدھی نہیں تھی بلکہ نیم دائرہ تھا۔ یہ لکیر جہاں ختم کی وہاں ایک قصبہ تھا جو ہیرا سے 3 میل دور تھا۔ خالد نے کہا کہ ہم اس قصبے کے قریب سے گزر کر تیزی سے ہیرا کی طرف بڑھیں گے۔ توقع یہی ہے کہ آتش پرست شہر سے کچھ دور ہی ہماری طرف آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ لڑائی بہت سخت ہوگی۔ زرتشت شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ میں تمہیں بہت سخت امتحان میں ڈال رہا ہوں۔ دشمن کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر ہمیں ہیرا کو محاصرے میں لینے کا موقع مل گیا تو محاصرہ بہت لمبا ہوگا۔ اپنے دلوں میں اللہ سے عہد کرو کہ ہیرا کو فتح کرنا ہے۔ کشتیاں چھوڑ دو اور تمام لشکر کنارے پر لے آؤ۔ مسلمانوں کی تعداد 18,000 تھی۔ لشکر کشتیوں سے نکل کر کناروں پر آ گیا اور تیزی سے پیش قدمی کے لیے منظم ہو گیا۔ خالد نے سالار عاصم بن عمرو کو آگے اور عدی بن حاتم کو پیچھے رکھا۔ مثنیٰ بن حارث کا سوار دستہ کم و بیش 1 میل آگے نکل گیا۔ خالد کا لشکر خاموشی سے تیز جا رہا تھا۔ جنگی ترانوں کی ممانعت کر دی گئی تاکہ پتہ نہ چلے کہ لشکر آ رہا ہے۔ ایسا راستہ اختیار کیا گیا جو جنگل اور ویران علاقے سے گزرتا تھا، جو مسافروں کی گزرگاہیں نہیں تھیں۔ مثنیٰ بن حارث کے سوار پھیل کر جا رہے تھے تاکہ راستے میں کہیں بھی گات کا شک ہو تو پیچھے اطلاع کر دیں۔ خالد کا لشکر اس چھوٹے گاؤں تک پہنچ گیا پر دشمن کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ خالد نے اپنا لشکر روک لیا اور جاسوس سے کہا کہ وہ گاؤں کے اندر جائے اور دیکھے کہ دشمن کی فوج اندر تو نہیں۔ جاسوسی کا نظام ذہین اور جرأت مند آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں ان مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی جو فارس کے غلام تھے۔ وہ دجلہ و فرات کے سنگم والے علاقوں کے رہنے والے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بیس بدل کر گاؤں کے اندر گیا اور خبر لایا کہ وہاں کوئی فوج نہیں، امن و امان ہے۔ اس گاؤں میں امیر ترین اور تاجر لوگ رہتے تھے۔ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والے محلات میں رہتے تھے، مگر آج نہ یہ قصبہ باقی ہے نہ رہنے والے لوگوں کا نام و نشان باقی ہے۔ ان زرتشت کے پجاریوں کا نام و نشان مٹی میں مل گیا، مگر خالد بن ولید، عاصم بن عمرو، عدی بن حاتم، مثنیٰ بن حارث اور 18,000 مسلم مجاہدین کا نام تاریخ میں زندہ ہے، کفار کی کتابوں میں زندہ ہے۔
اور امت کے دلوں میں بھی زندہ ہے۔ ان کے گوڑوں کے سموں کے گرد کو سورج نے چوما۔ ان مجاہدین کا کیا مقصد تھا جو اس دشمن سے ٹکر لینے جا رہے تھے جو 18,000 نفوس کو نگل لینے کی طاقت رکھتا تھا۔ خالد بن ولید اور اس کے لشکر کے دلوں میں تخت و تاراج کی ہوس نہیں تھی، دولت و جواہرات کا لالچ نہیں تھا، بلکہ کفر کو ختم کرنے اور اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے کا عزم تھا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی روایات اپنے خون سے لکھنے جا رہے تھے۔ روایات لکھنے والے مورخ لکھتے ہیں کہ اس قصبے سے نکلنے کے وقت خالد پر خاموشی تھی۔ کوئی سپاہی ان کی طرف دیکھتا تو وہ مسکرا دیتے اور پرعزم دکھائی دیتے۔ مثنہ بن حارث اس علاقے سے واقف اور چھاپہ مار جنگ کے ماہر تھے۔ وہ خالد سے کہتا کہ وہ یوں کرے گا، وہ ایسا کرے گا، تو خالد کے منہ سے یہی نکلتا کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو حارث کے بیٹے، اللہ تجھے اجر دے گا۔ خالد لشکر کو قصبے سے آگے لے گئے۔ انہیں بالکل توقع نہیں تھی کہ دشمن کو بے خبری میں جا دبوچیں گے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ دشمن ضرورت سے زیادہ خبردار ہوگا۔